قیس عطا سے حدیث بیان کرتے ہیں، وہ صفوان بن یعلا بن امیہ سے، وہ اپنے والد یعنی یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ کہہ چکا تھا، اس نے اپنا سر اور اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا اور اس کے جسم پر جبہ تھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں اس حالت میں ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبہ اتار دو، اپنے آپ سے زرد رنگ کو دھو ڈالو، اور جو تم نے اپنے حج میں کرنا تھا وہی عمرے میں کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2801۔ رباح بن ابی معروف نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عطا سے سنا، انہوں نے کہا مجھے صفوان بن یعلا نے اپنے والد یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے جبہ پہن رکھا تھا جس پر زعفران ملی خوشبو کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے اوٹ کرتے، آپ پر سایہ کرتے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری خواہش ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو، میں بھی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سر داخل کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کپڑے سے چھپا دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کپڑے میں اپنا سر داخل کر دیا اور آپ کو وحی کے نزول کی حالت میں دیکھا۔ جب آپ کی وہ کیفیت ظاہر کر دی گئی تو فرمایا، ابھی عمرے کے متعلق سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اتنے میں وہ شخص آپ کے پاس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا جبہ اتار دو، اپنے جسم سے زعفران والی خوشبو کا نشان دھو ڈالو اور عمرے میں وہی کرو جو تم نے حج میں کرنا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2802۔ عمرو بن دینار نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا اور فرمایا، یہ چاروں میقات ان جگہوں پر رہنے والے اور وہاں نہ رہنے والے، وہاں تک پہنچنے والے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں، اور جو ان مقامات کے اندر ہوں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے، جو اس سے زیادہ حرم کے قریب ہو وہ اسی طرح کرے، حتیٰ کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2803۔ وہیب نے کہا، ہمیں عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا اور فرمایا، یہ مقامات وہاں کی باشندوں اور ہر آنے والے ایسے شخص کے لیے میقات ہیں جو دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچے اور حج و عمرے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جو کوئی ان مقامات سے اندر ہو وہ اسی جگہ سے احرام باندھ لے جہاں سے وہ چلے، حتیٰ کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2804۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، مجھے یہ بات بھی پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2805۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اہل مدینہ کا مقام تلبیہ یعنی وہ جگہ جہاں سے با آواز بلند لبیک اللہم لبیک کہنے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی میقات مراد ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ اہل شام کا مقام تلبیہ
مہیعہ وہی جحفہ ہے، اور اہل نجد کا قرن المنازل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بتانے والے ان لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ سے خود نہیں سنا فرمایا، اور اہل یمن کا مقام تلبیہ یہ لم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2806۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ وہ ذوالحلیفہ سے، شام والوں کو حکم دیا کہ وہ جحفہ سے، اور نجد والوں کو حکم دیا کہ وہ قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کا آغاز کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2807۔ روح بن عبادہ نے کہا، ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان سے مقام تلبیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے سنا، پھر رک گئے، اور کچھ وقفے کے بعد کہا، ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2808۔ سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے، اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، مجھے بتایا گیا، میں نے خود نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2809۔ محمد بن بکر سے روایت ہے، کہا مجھے ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان سے مقام تلبیہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سنا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ آپ نے فرمایا، مدینے والوں کا مقام تلبیہ یعنی احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے، اور دوسرے راستے سے آنے والوں کا مقام جحفہ ہے۔ اہل عراق کا مقام تلبیہ ذات عرق، نجد والوں کا قرن المنازل، اور یمن والوں کا یلملم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2810۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا، میں نے مالک کے سامنے اس حدیث کی قرات کی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوا کرتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ تیرے حضور حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں، اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور نافع نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مذکورہ تلبیہ میں یہ اضافہ فرمایا کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، یعنی میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تیری اطاعت کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، ہر دم تجھی سے مانگنے کی رغبت ہے، اور تمام عمل تیری ہی رضا کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2811۔ موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مولا نافع اور حمزہ بن عبداللہ کے واسطے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب آپ کو لے کر مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ تلبیہ پکارتے اور کہتے، میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں،
میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سالم، نافع اور حمزہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے۔ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان مذکورہ بالا کلمات کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کرتے، میں تیرے سامنے حاضر ہوں تیری اطاعت کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں، ہر دم تجھی سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل تیری رضا کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2812۔ عبید اللہ بن عمر بن حفص الادوی المدنی نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنتے ہی تلبیہ یاد کر لیا، پھر سالم، نافع اور حمزہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2813۔ ابن شہاب نے کہا بلا شبہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات پر اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر جب آپ کی اونٹنی مسجد ذوالحلیفہ کے پاس آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ان کلمات سے تلبیہ پکارتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تلبیہ پکارتے تھے اور ساتھ یہ کہتے لبیک اللہم لبیک 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 وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل۔ میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں تیری طرف سے سعادتوں کا طلبکار ہوں، ہر قسم کی بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، ہر دم تجھی سے مانگنے کی رغبت ہے اور ہر عمل تیری رضا کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری بربادی، بس کرو یہیں پر رک جاؤ، مگر وہ آگے کہتے مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ مالک نہیں۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہی کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2815۔ یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا یہ تمہارا چٹیل میدان بیدا وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں مگر مسجد کے قریب یعنی ذوالحلیفہ ہی سے احرام باندھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2816۔ حاتم یعنی ابن اسماعیل نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے سالم سے حدیث بیان کی، کہا جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہا جاتا کہ احرام بیدا سے باندھا جاتا ہے تو وہ کہتے بیدا وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں درخت کے پاس ہی سے احرام باندھا تھا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2817۔ سعید بن ابی سعید مقبوری نے عبید بن جرید سے روایت کی کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے دیکھا ہے جو آپ کے کسی اور ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن جریج وہ کون سے 4 کام ہیں؟ ابن جریج نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کے 2 یمانی رکنوں یعنی کونوں کے سوا اور کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے سبتی یعنی رنگے ہوئے صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں، نیز آپ کو دیکھا کہ زرد رنگ سے کپڑوں کو رنگتے ہیں، اور آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ ذی الحج کی پہلی کا چاند دیکھتے ہی لبیک پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ 8ویں کا دن آنے تک تلبیہ نہیں پکارتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جہاں تک ارکان یعنی بیت اللہ کے کونوں کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یمنی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا۔ رہے سبتی جوتے تو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا جن پر بال نہ ہوتے تھے، آپ انہیں پہن کر وضو فرماتے، لہٰذا مجھے پسند ہے کہ میں یہی سبتی جوتے پہنوں۔ رہا زرد رنگ تو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یہ رنگ استعمال کرتے تھے، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اس رنگ کو استعمال کروں۔ اور رہی بات تلبیہ یعنی لبیک پکارنے کی، تو میں نے آپ کو اس وقت تک لبیک کہتے نہیں سنا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی نہ ہو جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2818۔ ابن قسیط نے عبید بن جریج سے روایت کی، کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 12 دفعہ حج کیا اور عمرے کیے۔ میں نے کہا، اے عبد الرحمن، میں نے آپ میں 4 چیزیں دیکھی ہیں اور اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر تلبیہ بلند کرنے کے قصے میں مقبوری کی روایت کی مخالفت کی، ان الفاظ کے بغیر روایت بالمعنی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2819۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکاب میں پاؤں رکھ لیتے اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ذوالحلیفہ سے اس وقت بلند آواز میں لبیک پکارنا شروع فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2820۔ صالح بن کیسان نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پکارا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2821۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوئے، پھر سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ تلبیہ پکارنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2822۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے شروع میں ذوالحلیفہ میں رات گزاری اور وہاں کی مسجد میں نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2823۔ عروہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو میں نے احرام کے لیے اور آپ کے طواف بیت اللہ سے پہلے احرام کھولنے کے لیے آپ کو خوشبو لگائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2824۔ افلاح بن حمید نے قاسم بن محمد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو احرام کے لیے اور طواف بیت اللہ سے پہلے جب آپ نے احرام کھولا تو آپ کے احرام کھولنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2825۔ ہم سے یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے مالک کے سامنے قرات کی کہ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے آپ کے احرام کے لیے اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے احرام کھولنے کے لیے خوشبو لگاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2826۔ عبید اللہ بن عمر نے حدیث سنائی، کہا میں نے قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے خوشبو لگائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2827۔ عمر بن عبداللہ بن عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ اور قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دیتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے زریرہ نامی خوشبو لگائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2828۔ سفیان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عثمان بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت کون سی خوشبو لگائی تھی؟ انہوں نے فرمایا سب سے اچھی خوشبو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2829۔ ہشام سے روایت ہے، انہوں نے عثمان بن عروہ سے روایت کی، کہا میں نے عروہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے جو سب سے عمدہ خوشبو لگا سکتی تھی لگاتی، پھر آپ احرام باندھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2823۔ ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثہ انصاری نے اپنی والدہ امرہ بنت عبد الرحمن بن سعد زرارہ انصاریہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت جب آپ احرام کا ارادہ فرماتے اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے احرام کھولتے وقت جو سب سے عمدہ خوشبو پائی وہ لگائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2831۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں۔ خلف نے جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں کہ الفاظ نہیں کہے، لیکن انہوں نے یہ کہا وہ آپ کے احرام کی خوشبو تھی، یعنی جو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم کو لگوائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2832۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسبد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لبیک پکار رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2833۔ ابو الضحیٰ نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ تلبیہ پکار رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2834۔ مسلم نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں، آگے وقیع کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2835۔ حکم نے کہا میں نے ابراہیم کو اسود سے حدیث بیان کرتے سنا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جدا کرنے والی لکیروں یعنی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2836۔ مالک بن مغول نے عبد الرحمن بن اسود سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا بلا شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جدا کرنے والی لکیروں میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2837۔ ابو اسحاق نے عبد الرحمن بن اسود کو اپنے والد اسود بن یزید سے روایت کرتے ہوئے سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت جو بہترین خوشبو آپ کو میسر ہوتی اسے لگاتے. اس کے بعد میں آپ کے احرام باندھنے کے بعد آپ کے سر اور داڑھی میں خوشبو کے تیل کی چمک دیکھتی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2838. حسن بن عبداللہ سے روایت ہے، کہا ہمیں ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی. کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں کستوری کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2839. سفیان نے حسن بن عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2840. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگاتی جس میں کستوری ملی ہوتی تھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2841. ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو خوشبو لگاتا ہے پھر احرام باندھ لیتا ہے. انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. یہ بات مجھے ایسا کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اوپر تارکول مل لوں. پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو کہا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں محرم ہوں اور مجھ یعنی میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. ایسا کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے جسم پر تارکول مل لوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت خوشبو لگائی تھی. پھر آپ نے اپنی تمام بیویوں کے ہاں چکر لگایا. پھر آپ نے احرام کی نیت کر لی، یعنی احرام کا آغاز کر لیا، یعنی خوشبو لگانے سے تھوڑی دیر بعد احرام باندھ لیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2842. شعبہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے سنا. انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی، پھر آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے. بعد ازیں آپ احرام باندھ لیتے اور آپ سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی تھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2843. سفیان نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا یہ بات کہ میں تارکول مل لوں مجھے اس کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ میں احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. محمد نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات بتائی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے گئے، پھر آپ محرم ہو گئے یعنی احرام کی نیت کر لی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2844. مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرہ ہدیتاً پیش کیا. آپ ابوا یا ودان کے مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا. انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا بلا شبہ ہم نے تمہارا ہدیہ رد نہیں کیا، لیکن ہم حالت احرام میں ہیں اس لیے اسے نہیں کھا سکتے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2845. لیث بن سعد، معمر اور ابو صالح ان سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرہ ہدیتاً پیش کیا جس طرح مالک کے الفاظ ہیں، اور لیث اور صالح کی روایت میں یوں ہے کہ صعب بن جثامہ نے انہیں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی.
صحیح مسلم حدیث نمبر 2846۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا میں نے آپ کو زیبرے کا گوشت ہدیتاً پیش کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2847۔ اعمش نے حبیب بن ابی ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً زیبرہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، سو آپ نے اسے لوٹا دیا اور فرمایا اگر ہم احرام کی حالت میں نہ ہوتے تو ہم اسے تمہاری طرف سے ضرور قبول کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2848۔ منصور نے حکم سے، اسی طرح شعبہ نے حکم کے واسطے سے اور واسطے کے بغیر یعنی براہ راست بھی حبیب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ حکم سے منصور کی روایت کے الفاظ ہیں کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرے کی ران ہدیتاً پیش کی۔ حکم سے شعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں زیبرے کا پچھلا دھڑ پیش کیا جس سے خون ٹپک رہا تھا، اور حبیب سے شعبہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرے کا ایک جانب کا آدھا حصہ ہدیہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2849۔ طاؤس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک بار زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد کراتے ہوئے کہا آپ نے مجھے اس شکار کے گوشت کے متعلق کس طرح بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں ہدیتاً پیش کیا گیا تھا۔ طاؤس نے کہا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم احرام میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2850۔